صدر محترم کے اس پرمغز صدارتی خطاب کے بعد میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات تھوڑا اور آگے آ جائیں مسجد میں. کافی لوگ پیچھے آ رہے ہیں تو ان کو دشواری ہو رہی ہے. تھوڑا تھوڑا اور آپ لوگ آگے بڑھ جائیں تاکہ بعد میں جو لوگ آئیں ان کے لیے جگہ ہو جائے. تفسحوا فی المجالس. تو انشاءاللہ ہم اپنے مہمان مقرر کو بہت جلد سننے والے ہیں. آپ کے خطاب سے پہلے ایک ننھے خطیب کو میں آواز دے رہا ہوں. محترم عزیزم رامز آفاقی صاحب کو جو شیخ کے ساتھ تشریف لائے ہیں وہ آئیں اور 5 منٹ میں اپنے خطاب سے ہم تمام سامعین کو نوازیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رامز آفاقی ہے. میں آج آپ لوگ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا موضوع ہے قیامت کی منظر کشی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. قال اللہ تعالی بالقرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک کہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. پہلا سوال ان عمرہ فیما افنا. میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا. دوسرا سوال وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ. میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا. تیسرا سوال میرے بندے تو نے یہ مال کہاں سے کمایا. تیری کمائی کا ذریعہ کیا ہے. تیری انکم کا ذریعہ کیا ہے. چوتھا سوال تو نے یہ مال کہاں خرچ کیا. پانچواں سوال وَمَاذَا عَلِمَ فِيمَا عَمِلَ. تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے کتنا عمل کیا. ان 5 سوالوں کا جواب ہر ایک انسان کو دینا ہے. اسی لیے قرآن میں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ حلال کمائی کھاؤ. حلال کمائی نہیں کھاؤ گے تو تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا, تمہارا حج قبول نہیں ہوگا. حلال کمائی نہیں کھاؤ گے تو تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہوگی. دنیا کی عدالت سے اوپر بھی ایک عدالت ہے. اس عدالت کا کوئی وکیل نہیں. اس عدالت کا جج اللہ رب العالمین ہوگا. نہ وہاں کسی کی جھوٹی گواہی چلے گی. تم اگر جھوٹ بولنا چاہو گے تو تمہارے ہاتھ سچ بول دیں گے, تمہارے پیر سچ بول دیں گے, تمہاری چمڑی سچ بول دے گی. اللہ کہتا ہے میرے بندے قیامت کے دن تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے, تمہارے پیر گواہی دیں گے, تمہاری چمڑی گواہی دے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. بسم الله الرحمن الرحيم. روى البخاري في صحيحه عن أبي كلابة أن أبا المليح حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. رقم الحديث. ابو ملی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ابر آلود دن میں بریدہ کے ہمراہ تھے. انہوں نے فرمایا نماز عصر کو جلدی پڑھ لو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روى البخاري في صحيحه عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني آت من ربي فاخبرني او قال بشرني انه من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق. رقم الحديث
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کی طرف سے میرے پاس ایک آنے والا آیا اور مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو شخص اس حالت فوت ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا اور چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا اور چوری کی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.